ایک اہم واقعہ جس کو میں آج آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعے کی حقیقت۔ اکثر سوال کیا جاتا ہے اور وہ شیعوں کی طرف سے ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے سے انکار کیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہتکڑیاں لگا کر گرفتار کرو۔ چنانچہ انہوں نے حضرت علی کے گھر کو آگ لگا دی۔ دروازے کی ایک چوکھٹ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر گری، جس سے ان کا حمل ضائع ہوا۔ اس وجہ سے شیعہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نفرت کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے یہ سوال سن لیا، اب میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ جواب دینے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور شیعوں کی کتاب میں اس حوالے سے کیا بات ہمیں ملتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس حقیقت کا بھی پتہ چل سکے کہ اصل حقیقت ہے کیا۔ یہ کہنا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ہتکڑیاں لگا کر گرفتار کرو، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر کو آگ لگا دی۔ دروازے کی ایک چوکھٹ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر گری، ان کا حمل ضائع ہوا وغیرہ، تو یہ واقعات اگر حقیقت پر مبنی ہوتے تو ان کے درمیان عداوت یعنی دشمنی ہوتی، دوستی نہ ہوتی۔ جبکہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کیا اور اپنی اولاد کے نام ابو بکر و عمر فاروق رکھے۔ نیز حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر جلانے سے متعلق شیعہ روایت کے بارے میں تحفہ اثنا عشریہ میں ہے۔ یہ ساری باتیں ان کی من گھڑت افطرا اور بے اصل و جھوٹ ہیں، ان پر عقل کا اندھا اور بہرا ہی یقین کرے گا۔ اور پھر مزے کی بات یہ کہ یہ روایات خود شیعی روایات سے ٹکراتی اور ان کے جھوٹ کا بھانڈا پھوڑتی ہیں۔ بحوالہ 25واں دھوکہ، صفحہ نمبر 97، دارالاشاعت، مترجم خلیل الرحمن نعمانی۔ نیز اس میں ہے خود شیعوں کا معتبر عالم ابن ابی الحدید شیعی نہج البلاغہ کی شرح میں لکھتا ہے کہ اس واقعے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 62، طبع بیروت۔ اچھا ناظرین، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم ترہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فأزرعه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ سورہ الفتح، آیت نمبر 29۔ اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کی صحبت یافتہ ہیں یعنی کہ صحابہ کرام، وہ کافروں کے مقابلے میں تیز ہیں اور آپس میں مہربان ہیں۔ اے مخاطب، تو ان کو دیکھے گا کہ کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کے آثار باوجہ تاثیر سجدہ کے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔ یہ ان کے اوصاف توریت میں ہیں۔ انجیل میں ان کا یہ وصف ہے کہ جیسی کھیتی سے اس نے اپنی سوئی نکالی، پھر اس نے اس کو قوی کیا، پھر وہ اور موٹی ہوئی، پھر اپنے تنوں پر سیدھی کھڑی ہو گئی کہ کسانوں کو بھلی معلوم ہونے لگی تاکہ ان سے کافروں کو جلا دے۔ اس کے علاوہ سورہ الانفال آیت نمبر 63 میں ہے کہ ان کے قلوب میں اتفاق پیدا کر دیا گیا، اور اگر آپ دنیا بھر کا مال خرچ کرتے تب بھی ان کے قلوب میں اتفاق پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ ہی نے ان میں باہم اتفاق پیدا کر دیا، بے شک وہ زبردست ہیں، حکمت والے۔ بیان القرآن، سورۃ الانفال، جلد نمبر 2، طبع رحمانیہ۔ خلفائے ثلاثہ کے اسماء مبارکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں موجود ہیں، جو ان کے آپس میں محبت ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ کتب شیعہ میں یہ نام ہیں، اسی طرح اہل سنت کی کتب میں بھی ہیں۔
ابو الفرج اصفہانی علی بن حسین بن محمد صاحب کتاب الغانی المطفی سن 356 مشہور شیعہ مورخ لکھتا ہے، طبعات نمبر ہے 1713، اس میں یہ لکھتا ہے کہ جی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بچوں کے نام ہیں وہ اسی طریقے سے عمر اور ابو بکر وغیرہ ہم ہیں۔ حضرت محمد ابن الحنیفیہ رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں ان کے تاثرات جو کہ بخاری شریف کی روایت میں ہیں، شیعوں کی آنکھوں پر اگر تعصب و اناد کی چادر نہ ہو تو کھول دینے کے لیے کافی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے کہ محمد ابن الحنفیہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے افضل ان کے بعد کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ انہوں نے فرمایا اس کے بعد عمر۔ مجھے اس کا اندیشہ تھا کہ اگر پھر میں نے اتنا پوچھا کہ اس کے بعد تو کہہ دیں گے کہ عثمان، اس لیے میں نے عرض کی اس کے بعد آپ کا درجہ ہے؟ فرمایا کہ میں تو صرف مسلمانوں کی جماعت کا ایک فرد ہوں۔ بحوالہ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 366۔ ناظرین، یہاں یہ بات آ کر ثابت ہو جاتی ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی بھی قسم کی کوئی لغزش، کوئی نفرت، کوئی عداوت نہیں تھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب ہے وہ شیر خدا ہے۔ وہ علی جنہوں نے خیبر کا دروازہ اکیلے ہی اٹھا لیا، اور روایات میں آتا ہے کہ 30 یا 40 یا 50 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مل کر بھی اس دروازے کو اٹھانا چاہا تو وہ نہ اٹھا سکے۔ اللہ رب العزت نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی طاقت عطا فرمائی کہ انہوں نے وہ دروازہ تنہا یعنی اکیلے ہی اٹھا لیا۔ اتنے بہادر شیر خدا، ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر کے دروازے کو آگ لگائی جائے اور ان کو معاذ اللہ ہتھکڑیوں میں جگڑ کر زبردستی یہ کہا جائے کہ آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کریں؟ گویا یہ من گھڑت واقعہ کہ ان کے گھر کے آگ لگائی گئی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حمل معاذ اللہ ضائع ہوا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی بزدل دکھانے کی ایک ناکام سازش ہے، اور معاذ اللہ ان کو بہت زیادہ بزدل دکھایا جا رہا ہے جو کہ ہرگز نہیں تھے۔ تو ناظرین، آج یہ واقعہ آپ حضرات کے سامنے رکھا تاکہ جو آیت میں اکثر اپنی ویڈیوز میں پڑھتا ہوں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس کا مطلب آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ اس ویڈیو کے شروع میں بھی اس پوری قرآن کی آیت کو میں نے ترجمے کے ساتھ آپ لوگوں کو بتایا کہ ان کی مثال تو توریت اور انجیل میں بھی ملتی ہے، اور ان کے جو پیشانیاں ہیں وہ سجدے کی وجہ سے چمکتی ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو صحابہ کرام آپس میں بالکل اسی طرح تھے، رحم دل اور کفار کے لیے سخت تھے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی۔ انشاءاللہ جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔